میں بلال اس سارے قضا سے الگ تھا۔ میرا کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ مجھے تو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں غلام ابن غلام، مجھے کیا کہ کون کس کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے برابر، نہ بہتر، نہ فروتر۔ میری نظر میں میرا کوئی وجود ہوتا تو میں اپنے آپ کو کسی پیمانے سے ناپتا۔ میں تو تھا ہی نہیں۔ امیہ کے الفاظ میں غصہ بھی تھا، طنز بھی، اور اسی طنزیہ لہجے میں یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ایک پیالے کی سی شکل میں عمار کے منہ کے پاس لے گیا، بالکل مسخروں کے سے انداز میں۔ صورتحال مختلف ہوتی تو شاید مجھے اس پر ہنسی آ جاتی۔ امیہ کو جواب کا انتظار تھا، اسے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایسی بات کا جواب ہو بھی کیا سکتا تھا، لیکن عمار کی عاقبت نہ اندیشی کہ وہ اس سوال کا بھی جواب دینے کو تیار ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی نسل، کسی رنگ کے ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر میں نے اپنے آقا کی آواز سنی، بلال۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس دفعہ میرا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ مجھے ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی تھی۔ بس اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ثانیے میں تعمیل حکم کے لیے حاضر تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا واضح حکم تھا، کتنا مختصر اور جامع۔ میں آج تک ان فکروں کی جامعیت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ سوچ میں ظلم کی انتہا، مگر لفظ کتنے تھوڑے سے۔ مقصد میں تشدد کی لامتناہی گنجائش، مگر فکرے کیسے برجستہ، نہ پیتلے۔ عمار نے زمین پر اوندے پڑے پڑے سر اٹھا کر اپنا چہرہ مجھے سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اگلے لمحے کیا ہوا یہ میں شاید کبھی بیان نہ کر سکوں۔ آج بھی جب میں اس لمحے کا تصور کرتا ہوں تو میرے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی ہیں اور مجھ پر سختہ طاری ہونے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید وہ لمحہ اپنے وجود کی پوری وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ میرے ذہن میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ امیہ کی آنکھیں جو غصے سے باہر نکلی پڑی تھیں، اور ابو سفیان کا نفس چہرہ، کیونکہ اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھی۔ ابو سفیان سزا دینے کا قائل تھا، مگر اس میں براہ راست شرکت کو وہ اپنی منصب سے گری ہوئی بات سمجھتا تھا۔ لیکن عمار صاف میری نظروں کے سامنے تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پاکیزگی تھی، سکون تھا، بے خوفی تھی، سرتاپا مجبور مگر پرعزم، جو مجھے اپنے غلامی کے بندھن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی۔ ٹھیک اسی لمحے امیہ کا غلام بلال کسی اور کا غلام ہو گیا۔ میں نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا۔ سب نے بیک وقت ایک آواز کے ساتھ اندر کی طرف سانس کھینچا، منہ کھلے ہوئے تھے، چہرے حیرت زدہ۔ جو انہوں نے دیکھا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ جو میں نے کیا تھا مجھے معلوم تھا، ایک غلام باغی ہو گیا تھا۔ عمار نے گھسیٹتے گھسیٹتے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ کوڑا پکڑ کر اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ہولے ہولے کچھ کہہ بھی رہا تھا، اس کی سرگوشی میرے دماغ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ بلال، جو یہ کہتے ہیں وہ کرو۔ بلال، یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیکن اس بار جو میں نے کوڑا نیچے پھینکا تو میرے اوپر جیسے نور کی پھوار پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان نے امیہ کو اشارہ کیا۔ میں نے ہند کی ہلکی سی ہنسی سنی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہند کو ساری زندگی سے جانتا تھا، لیکن اس کی چہرے کی طرف دیکھنے کی جرات مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بس اس کی کچھ جھلکیاں تھیں میرے ذہن میں، جن کو جوڑ کر میں انہیں ہند کی شخصیت سے تصور کر لیا کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آج میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ لیا ہے۔ امیہ کا چہرہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ غیر معمولی طور پر چپ بھی تھا۔ پھر ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بلال، اگر تمہیں یہ زعم ہے کہ تم انسان ہو اور یہ کہ تمہیں بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو کان کھول کر سن لو۔ تمہارے خدا وہی ہوں گے جو تمہارے آقا کے خدا ہیں۔ کوئی نیا خدا میرے غلام خانے میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر امیہ نے باہر نظر دوڑائی اور کہا، تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی، لیکن آج نہیں۔ میں سورج کے نصف النہار پر آنے کا انتظار کروں گا۔ آج وہ ذرا ڈھل گیا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے اشارہ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے بازوؤں اور گردن کے گرد رسیوں کی گرفت محسوس کی، اور آنن فانن انہوں نے مجھے جس طرح چاہا توڑا، مروڑا، جھنجھوڑا، جکڑ کر رکھ دیا۔ میں غلام تھا، کبھی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں ضرورت سے زیادہ فرمانبردار بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے جس طرف موڑتے مڑ جاتا، جس طرف بٹھاتے بیٹھ جاتا، جب کہتے کھڑا ہو جاتا، باندھنے لگتے تو میں خود ہاتھ پاؤں آگے بڑھا دیتا۔
اچھی طرح مشقیں کس کے انہوں نے مجھے کمرے سے باہر دھکیلا اور دھکا دے کر غلام خانے کے فرش پر گرا دیا، کل کے سورج کے انتظار میں۔